بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم ایک عظیم صحابی رسول حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ حضرت طفیل یمن سے مکہ میں آتے ہیں۔ یہ ایک مشہور شاعر اور اپنے قبیلے کے سردار تھے، لیکن کفار مکہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے منع کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے جادوگر ہیں، تو حضرت طفیل کیسے حضور سے ملتے ہیں اور کیسے اسلام قبول کرتے ہیں؟ حضرت طفیل اپنے والد اور بیوی سے تعلق کیوں ختم کرتے ہیں؟ ان کی بیوی اور والد کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے 10 سال گزر چکے تھے۔ مکہ کے گلی کوچوں میں ہر طرف اسلام کے چرچے تھے۔ بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں مسلمان ہو چکی تھیں، کچھ بچے بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں یہ اثر تھا کہ جو بھی آپ کی زبان سے حق کی آواز سنتا وہ آپ کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ حالت دیکھ کر کفار مکہ کافی پریشان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہتے اور لوگوں کو روکتے اور ان پر زور دیتے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنیں۔ انہی دنوں یمن کے ایک مشہور شاعر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں آئے۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور یمن کے لوگوں میں ان کی بہت عزت تھی۔ جب یہ مکہ میں پہنچے تو مکہ والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا اور بڑی عزت سے پیش آئے، مگر کفار مکہ کو یہ فکر تھی کہ اگر طفیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیا تو یہ ضرور مسلمان ہو جائیں گے۔ وہ کلام ہی ایسا ہے کہ سننے والا بغیر اثر لیے رہ نہیں سکتا، اور پھر حضرت طفیل تو خود ایک شاعر ہیں، کلام کی اچھائی کو پرکھنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اونچا اور پر اثر کلام، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کی کشش اگر حضرت طفیل نے دیکھی تو وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ اگر یہ مسلمان ہو گئے تو پھر ان کا سارا قبیلہ مسلمان ہو جائے گا۔ کفار مکہ کو حضرت طفیل کا یہاں پر آنا بہت پریشان کر رہا تھا۔ سب سمجھدار لوگ مل کر بیٹھ گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے نہ دیا جائے۔ کچھ لوگ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، بڑی رازداری اور خیر خواہی کے انداز میں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نے ضرور ذکر سنا ہوگا کہ یہاں ایک صاحب ہے، وہ کچھ دنوں سے اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، بڑے زبردست جادوگر اور ان کی باتوں میں بڑا اثر ہے۔ ان کی باتیں سننے والا ان کے جادو سے ہرگز نہیں بچتا۔ جو بھی ان کی باتیں ایک دفعہ سن لیتا ہے وہ انہی کا ہی ہو جاتا ہے۔ مکے کے بہت سے لوگ ان کے جادو میں پھنس کر اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے ہیں۔ بہت سے گھروں میں آپس میں لڑائی کرا رکھی ہے، باپ بیٹے، خاوند بیوی، چچا بھتیجے سب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جس پر ان کا جادو چل جاتا ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتا۔ یہ سب کچھ آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ آپ محتاط رہیں۔ حضرت طفیل نے ان لوگوں کی باتیں بڑے غور سے سنی اور دل میں تہیہ کر لیا، کچھ بھی ہو جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہرگز نہیں سنوں گا۔ کہیں میرے اوپر بھی جادو کا اثر ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گا؟ پھر حضرت طفیل جب کعبہ میں جاتے تو اپنے کانوں میں روئی ڈال لیتے کہ کہیں اس شخص کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ ایک دن کعبہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ اتفاق سے حضرت طفیل بھی وہاں پہنچ گئے۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ قرآن کریم کی آواز ان کے کان میں پڑ گئی اور انہیں یہ آواز بہت اچھی لگی۔ پہلے تو پریشان ہوئے، پھر سوچا کہ خود شاعر ہوں، اچھی بری بات کو سمجھتا ہوں، کلام کی باریکیوں اور خوبیوں سے واقف ہوں، کیا میں اتنا بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میرے لیے کون سی بات اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ سننا تو چاہیے، آخر یہ صاحب کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے سننا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔
حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل آہستہ آہستہ پگھل رہا تھا۔ ایک ایک آیت ان کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور گھر جانے لگے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دروازے پر پہنچے تو ایک آواز آئی کہ مجھے بھی اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو یمن کا سردار آپ سے اندر چلنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت سے حضرت طفیل کو اپنے گھر لے آئے اور اپنے پاس بٹھایا اور آنے کی وجہ پوچھی تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آپ بیتی سنائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طفیل کی باتیں بہت غور سے سن رہے تھے۔ پھر حضرت طفیل نے کہا کہ کچھ مجھے بھی اپنی باتیں سنائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھ کر سنائی۔ حضرت طفیل بڑے غور سے قرآن پاک سن رہے تھے اور انہیں ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ دل کی سیاہی دھل رہی ہے، غفلت کے پردے اٹھ رہے ہیں، حقیقت کا جمال ان کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما چکے تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا شروع کیا کہ اس خدا کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا، میں نے عرب کا ایک سے ایک اچھا کلام سنا ہے، مگر آج تک ایسا پاکیزہ کلام کبھی نہیں سنا۔ یہ کلام تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نور ہے، اس سے منہ موڑنا ہدایت سے منہ موڑنا ہے۔ خدا کی قسم یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ انسانوں کو پیدا کرنے والے خدا کا کلام ہے۔ حضرت طفیل کہے جا رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کی ہدایت پر خوش ہو رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طفیل کو کلمہ پڑھایا اور ایمان کے نور سے ان کے سینے کو روشن کر دیا۔ یمن کا یہ معزز مہمان اب ایمان کی دولت بھی پا چکا تھا۔ مکہ میں داخلے وقت صرف دنیا کی عزت حاصل تھی، اب اسے دین کی عزت بھی حاصل ہو گئی۔ جب حضرت طفیل نے واپس یمن جانے کا ارادہ کیا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور میرا سینہ تو نور ایمان سے منور ہو چکا ہے، لیکن میرا قبیلہ اور گھر کے لوگ تو کفر کے اندھیرے میں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایمان کی دولت بخشے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ تو طفیل کو اسلام کا نشان بنا دے کہ لوگ اس سے اسلام کی راہ پائیں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی تڑپ لیے گھر پہنچے، بوڑھے والد سے ملاقات کی۔ حضرت طفیل بولے، ابا میں کفر کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی میں آ گیا ہوں۔ ابا اب میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں، میں مکہ کے سچے رسول پر ایمان لے آیا ہوں۔ اب میرا رشتہ صرف اسی شخص سے ہے جو اس رسول کا کلمہ پڑھے گا اور اسلام کو اپنا دین مانے گا۔ حضرت طفیل کی یہ بات سن کر آپ کے والد سوچ میں پڑ گیا کہ ایمان میں یہ قوت ہے کہ اس سے باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو سکتا ہے۔ کیا ایمان کا رشتہ باپ بیٹے کے رشتے سے بھی زیادہ ہے؟ حضرت طفیل کے والد عمر دوسی نے سوچا اور اپنے بیٹے سے کہا، مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنائیں۔ حضرت طفیل نے سمجھا کر باپ کو اسلام کا پیغام سنایا۔ حق کی کشش نے کام کیا اور بوڑھے باپ نے بیٹے سے کہا، تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہارا باپ ہوں۔ جس نبی پر تم ایمان لائے ہو میں بھی اس نبی پر ایمان لاتا ہوں۔ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکل آئے اور بولے، ابا جان غسل کیجیے اور کلمہ پڑھ کر اللہ کے پیارے دین میں شامل ہو جائے۔ عمر دوسی نے غسل کیا، کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گئے۔ باپ کے بعد محبت کرنے والی بیوی سے ملاقات ہوئی۔ بیوی کو دیکھ کر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے، مگر وہ فوراً ہی سنبھلے اور بیوی سے کہا کہ پیاری بیوی، اب ہمارا تمہارا کیا رشتہ؟ میں تو مکہ والے نبی پر ایمان لا چکا ہوں اور تم ایمان کی روشنی سے محروم ہو۔ میں اسلام کی روشنی میں چل رہا ہوں، تم کفر کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہو۔ ایمان اور کفر کا کیا ساتھ؟ میرا رشتہ تو صرف ان لوگوں سے ہے جو اس خدا کی بندگی کریں جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس رسول پر ایمان لائیں جسے خدا نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت طفیل کی اثر بھری تقریر سن کے بیوی کے دل کے دروازے بھی کھل گئے۔ حق کی کشش نے اسے بھی کھینچ لیا اور کہنے لگی، پیارے شوہر، آپ میرے شوہر ہی ہیں اور میں رہتی زندگی تک آپ ہی کی رفاقت میں رہوں گی۔
میں بھی اس خدا پر ایمان لاتی ہوں جو ساری کائنات کا خالق ہے، اور ایمان لاتی ہوں اس رسول پر جس پر آپ ایمان لائے۔ حضرت طفیل کا دل خوشی سے اچھل رہا تھا، ان کا چہرہ حق کی فتح پر چمک رہا تھا، اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کتنی کشش ہے ایمان میں۔